ملکہ بلقیس جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے کیا کہا؟ سلیمان علیہ السلام جب ملکہ کو لے کر شیشے کے محل میں پہنچے تو کیا ہوا؟ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو سورج کو سجدہ کرنے کی کیا وجہ پیش کی؟ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کس حالت میں قبض کی؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ سلیمان علیہ السلام کے تیسرے حصہ میں بتا چکے ہیں کہ جب ملکہ بلقیس کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا ہوا قاصد واپس پہنچا تو ملکہ نے خود سلیمان علیہ السلام کے پاس فلسطین آ کر ایمان لانے کی اطلاع بھجوا دی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک فرشتے نے ملکہ بلقیس کا سونے کا تخت پلک جھپکنے کی دیر میں یمن سے فلسطین پہنچا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی شکل بدلنے کا حکم دیا۔ حکم کے مطابق تخت میں موجود جواہرات نکال کر دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے اور اس کی صورت بدل دی گئی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ ملکہ عقل مند ہے یا بے وقوف، اور وہ خود سیدھی بات اور سیدھی راہ تک پہنچتی ہے یا نہیں، مطلب وہ سیدھی راہ پانے والوں میں سے ہے کہ نہیں۔ خیر، جب ملکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، اس کے بعد کا واقعہ سورہ نمل میں ایسے آیا ہے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اسے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ ملکہ دربار میں پہنچی تو اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے اور اس سے یہ پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ اپنا تخت سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں اتنی دور کیسے آ سکتا تھا، نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ یہ اسے وہی محسوس ہو رہا تھا، البتہ اسے اس میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ وہی لگتا ہے، ہمارا تخت بھی خوبہو ایسا ہی ہے، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس کا جواب سن کے حیران ہوئے۔ پھر آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ اسے ایک محل میں لے گئے جو کہ مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا، اس سے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے لے کر اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنے پاؤں پانی پر رکھنے چاہے تو شیشے پر پڑے۔ اس سے وہ اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ محل جنات سے تیار کروایا تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں ایسے فرماتے ہیں، اسے یہ کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھنے کے بعد وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ کہنے لگی کہ یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی ہمیں آپ کے اوصاف اور حالات معلوم ہو چکے تھے، ان کی بنا پر ہمیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ آپ صرف فلسطین کے فرما روا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔
اس لیے ہم پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے باپ دادا کی روایات نے روک کے رکھا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے جس چیز کو سجدہ کرنے کی عادت پڑی بس وہی ابھی تک چلتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے ذریعے ہم پر حق واضح کر دیا اور شرک سے نکال دیا۔ مطلب یہ کہ جو اس نے پہلی غیر معمولی چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ ایک پرندہ خط لے کر پہنچا، دوسرا اس کے بھیجے ہوئے انتہائی قیمتی تحائف کا واپس بھیجنا، تیسرا ملکہ کے بھیجے ہوئے قاصد کا بیان جس میں اس نے سلیمان علیہ السلام کی شان بیان کی تھی۔ اس کے بعد ہی ملکہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام صرف ایک ملک کے بادشاہ ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ ان سے ملنے، ان پر ایمان لانے مارب سے فلسطین پہنچ آئی۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کا منو وزنی تخت اس کے پہنچنے سے بھی پہلے فلسطین پہنچ چکا ہے، تب اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایک عام انسان یا بادشاہ نہیں ہے، ان کے پیچھے اسی رحمان و رحیم کی طاقت ہے جس کے نام سے انہوں نے وہ خط شروع کیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ ان سے ملی، بات چیت کی، تو اس نے دیکھا کہ جو شخص یہ سامان آسائش رکھتا ہے اور ایسے شاندار محل میں رہتا ہے، دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہے، وہ غرور نفس سے پاک ہے، کتنا خدا ترس اور نیک نفس ہے، بات بات پر اس کا سر خدا تعالیٰ کی شکر گزاری میں جھک جاتا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جنہوں نے اس کی زبان کو وہ سب کہنے پر مجبور کر دیا جو اس نے بولا تھا۔ اس کے بعد ملکہ فلسطین اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے نکاح کر لیا اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد وہ واپس یمن چلی گئی اور وہاں جا کر اس نے خدائے واحد کی عبادت نہ صرف خود شروع کی بلکہ پوری قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسجد اقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کرائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی مکہ معظمہ۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین پر بنائی گئی؟ آپ نے جواب دیا مسجد اقصی۔ جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصی شہید کر دی، لیکن بعد میں جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو آپ نے اس کی تعمیر کا کام شروع کرایا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کرایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی کے بالکل قریب ہے۔ مسجد اقصی کی فضیلت میں بہت سی روایات ملتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 قبول فرمائیں اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فروانی ہو اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسری یہ دعا کی کہ مجھے ایسا ملک عطا فرمائے جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تیسری دعا یہ کی کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسرے سوال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ یہ دعا اللہ نے ہمارے لیے رکھ لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے۔ انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ پا لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الزمر میں فرمایا ہے، بے شک خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہوں، کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے، یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غائب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو علم غائب نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے اور آپ ان کی نگرانی کرنے لگے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا، آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، لیکن آپ کی آنکھیں کھلی رہیں۔ ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے، وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ اسی حالت میں 2 سال گزر گئے۔ جن بھی اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت نہیں کی۔ ادھر 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہی۔ آخر لاٹھی ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتا چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز ہو چکا۔ تب اس کے بعد انسانوں کو بھی علم ہو گیا کہ جنات کو غائب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ سبا میں ایسے فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غائب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر واضح کر دیا کہ جنات بھی مہلوک ہیں، غائب دان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان پر بھی قادر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی قبر یروشلم میں واقع ہے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس کا قصہ سلیمان علیہ السلام مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے اپنا پیغمبر بنا کر زمین پر بھیجا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔